السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں آپ کے ساتھ فلبشہ محمود۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے خبر ہے ایران امریکہ تکنیکی مذاکرات میں شرکت کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کی کل سوئٹزرلینڈ روانگی کا امکان ہے۔ وزیر اعظم آفس ذرائع کے مطابق دورے کے شیڈیول اور اہم ملاقاتوں کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم بین الاقوامی اور علاقائی امور پر اہم مصروفیات میں شرکت کریں گے۔ ایران امریکہ تکنیکی مذاکرات کا نیا مرحلہ کل شروع ہونے جا رہا ہے۔ سفارتی رابطوں اور معاہدوں پر عمل درآمد کے طریقہ کار پر بات چیت متوقع ہے۔ ذرائع کے مطابق فریقین کے درمیان آئندہ مراحل کے لیے مشاورت جاری ہے۔ ایران امریکہ تکنیکی مذاکرات میں شرکت کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کل سوئٹزرلینڈ روانگی کا ان کا امکان ہے۔ وزیر اعظم آفس ذرائع کے مطابق دورے کے شیڈیول اور اہم ملاقاتوں کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم بین الاقوامی اور علاقائی امور پر اہم مصروفیات میں شرکت کریں گے۔ امریکہ ایران تکنیکی مذاکرات کا نیا مرحلہ کل شروع ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان کے ثالثے میں امریکہ اور ایران کے تکنیکی مذاکرات کل سوئٹزرلینڈ کے سیاحتی مقام برگنسٹاک میں ہوں گے اور قطر بھی بطور ثالث مذاکرات میں کردار ادا کرے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے تصدیق کر دی۔ اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر کی سربراہی میں امریکی وفد پہلے سے برگنسٹاک میں موجود ہے۔ ایرانی وفد بھی سوئٹزرلینڈ کے لیے روانہ ہو گیا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ ایران سے ہونے والے مذاکرات میں شرکت کر سکتا ہوں۔ ادھر ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ایران مذاکرات میں معاہدوں پر عمل درآمد اور ذمہ داریوں کی پاسداری کا مطالبہ کرے گا۔ ایران اپنے وعدوں پر قائم ہے اور توقع رکھتا ہے کہ دوسرا فریق بھی اپنی ذمہ داریاں پوری طرح نبھائے گا۔ پاکستان کی ثالثی میں امریکہ اور ایران کے تکنیکی مذاکرات کل سوئٹزرلینڈ کے سیاحتی مقام برجنسٹاک میں ہوں گے۔ قطر بھی بطور ثالث مذاکرات میں کردار ادا کرے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے تصدیق کر دی ہے۔ اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر کی سربراہی میں امریکی وفد پہلے سے برجنسٹاک میں موجود ہے۔ ایران امریکہ مذاکرات کا اگلا دور سوئٹزرلینڈ عالمی سفارتکاری کا مرکز بنے گا۔ پاکستان کی ثالثی میں بیٹھک سجے گی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے تصدیق کر دی۔ پاکستان کی ثالثی میں امریکہ اور ایران کی تکنیکی مذاکرات اتوار کو سوئٹزرلینڈ کے سیاحتی مقام برگنسٹاک میں ہوں گے۔ پاکستان ثالثی کے تحت مذاکراتی عمل کو سہل بنانے کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ قطر بھی بطور ثالث مذاکرات میں کردار ادا کرے گا۔ اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر کی سربراہی میں امریکی وفد پہلے ہی برگنسٹاک میں موجود ہے۔ ایرانی وفد بھی سوئٹزرلینڈ کے لیے روانہ ہو گیا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے فاکس نیوز کو بتایا کہ ایران سے ہونے والے مذاکرات میں شرکت کر سکتا ہوں۔ ایران مذاکرات میں معاملات ٹھیک چل رہے ہیں۔ So first of all, Rachel, I'm very confident we can maintain the ceasefire. And I don't know if there's a divergence of goals or sometimes just a divergence of how to accomplish those goals. I obviously don't want to speak for the Israeli government. ادھر ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ایران مذاکرات میں معاہدوں پر عمل درآمد اور ذمہ داریوں کی پاسداری کا مطالبہ کرے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ تہران۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے اہم ملاقات کی۔ ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی اور دیگر اعلیٰ حکام بھی ملاقات میں موجود تھے۔ پاکستان کی خطے میں ثالثی اور ایران امریکہ مذاکرات سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا تھا کہ محسن نقوی کے دورے کا مقصد ایران امریکہ مذاکرات میں پاکستان کی کوششوں کو آگے بڑھانا ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز ایک بار پھر بند کر دی ہے۔ ایران کی مرکزی فوج کمان خاتم الانبیاء نے اعلان کر دیا کہ آبنائے ہرمز کو تمام بحری آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق فیصلہ اسرائیل کی مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزیوں کے جواب میں کیا گیا۔ امریکہ نے جنگ کے خاتمے کے لیے طے شدہ مفاہمتی معاہدے کی پہلی شق کی کھلی خلاف ورزی کی ہے، جبکہ اسرائیل جنوبی لبنان میں جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ ایرانی فوجی کمان نے کہا کہ اقدام دشمن کی جانب سے وعدوں کی خلاف ورزی کے جواب میں پہلا قدم ہے۔ ادھر ایرانی پاسداران انقلاب نے بحری جہازوں کو خبردار کیا کہ وہ اس علاقے کے قریب نہ آئیں۔ صہیونی حکومت خون ناحق بہانے سے باز نہ آئی، جنگ بندی معاہدوں اور دھماکوں سے اڑا دیا۔ لبنان پر مسلسل بمباری جاری ہے۔ اسرائیلی حملوں میں بچوں سمیت مزید 32 افراد شہید ہو گئے۔ گزشتہ ہفتے اسرائیلی حملوں میں شدید زخمی لبنان کی ماہر ماحولیات مونا خلیل بھی جان کی بازی ہار گئیں۔ اسرائیل نے جمعے کو حزب اللہ کے ساتھ جنگ بندی کا اعلان کیا تھا۔ جنگ بندی کے اعلان سے قبل 47 افراد کو شہید کر دیا گیا تھا۔ لبنانی فوج نے اسرائیلی حملوں کو علاقائی استحکام کی بحالی میں رکاوٹ قرار دے دیا۔
ایران جنگ میں پاکستان کو دہائیوں بعد بڑا سفارتی فائدہ دے دیا۔ امریکی جریدے بلومبرگ اور برطانوی خبر ایجنسی رائٹرز نے لکھا کہ عالمی تنازع میں ثالثی سے پاکستان کو عالمی سطح پر وہ سیاسی اہمیت ملی جو اسے پچھلی کئی دہائیوں میں نہیں ملی تھی۔ اس عمل نے ایسے وقت میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے امکانات روشن کیے جب پاکستانی معیشت دباؤ کا شکار ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ایران امریکہ معاہدے کو سبوتاژ کرنے کے لیے اقدامات کر سکتے ہیں۔ امریکی خفیہ ایجنسیوں نے ٹرمپ انتظامیہ کو خبردار کر دیا۔ ایک امریکی عہدیدار نے واشنگٹن پوسٹ کو بتایا کہ اسرائیلی وزیر اعظم کو لبنان میں جنگ جاری رکھنے کے لیے اندرون ملک شدید دباؤ کا سامنا ہے۔ پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کو ہر طرف ہی سراہا جا رہا ہے۔ پاکستان کی مشہور ماڈل اور اداکارہ نادیہ حسین نے بھی پاکستانی قیادت کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کیا۔ اپنے ویڈیو پیغام میں نادیہ حسین نے امید ظاہر کی کہ پاکستان کا یہ مثبت کردار ہمیشہ یادگار رہے گا۔ ورلڈ پیس قائم رکھنے کے لیے پاکستان کا جو اہم سفارتی کردار رہا ہے اس کے لیے میں ایک خاص پیغام دینا چاہوں گی۔ ہماری کوششیں کبھی بھی کوئی بھی آنے والے وقتوں میں نہیں بھول پائے گا in order to maintain world peace and to bring about truce between two۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے گلگت بلتستان میں اپوزیشن کی بینچوں پر بیٹھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ساتھ ہی وزیر اعظم کے تبدیل ہونے سے متعلق خبروں کی بھی تردید کی۔ کہا کہ مزید کیا کہا گیا یہ آپ کو سنواتے ہیں۔ جو ہے بے بنیاد اور انتہائی لغو قسم کی جو ہے وہ پروپیگیشن ہے۔ بعض لوگ اس قسم کی خبریں پھیلا کے عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں جو کہ انتہائی جو ہے وہ نامناسب عمل ہے۔ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ وزیر اعظم پاکستان اس وقت جس طرح سے ملک کو لیڈ کر رہے ہیں، قومی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، ملک کو لے کے آگے چل رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا وزیر اعظم جو ہے وہ جو اس طرح سے پورے ملک کو نہ صرف کامیابی سے لے کے آگے بڑھ رہا ہو بلکہ پوری دنیا میں جس طرح سے عزت اور وقار نصیب ہوا ہے پاکستان کو، تو ایسے مرحلے پہ۔ اور اب خبر یہ ہے کہ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کو مغل پورہ میں پولیس کی گاڑیاں جلانے کے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ شاہ محمود قریشی بری، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری، ڈاکٹر یاسمین راشد کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں پر کارکنان کو 9 مئی کو بغاوت اور فسادات پر اکسانے کا الزام۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کو مغل پور میں پولیس کی گاڑی جلانے کے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت کے ایڈمن جج مظفر علی گل نے کوٹ لکھپت جیل میں فیصلہ سنایا۔ عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری، ڈاکٹر یاسمین راشد اور میاں محمود رشید کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ شاہ محمود قریشی کو بری کر دیا گیا۔ مقدمے کے 2 ملزمان الہی بخش اور ارباز زمان اشتہاری ہیں۔ لاہور میں 9 مئی کے کل 14 مقدمات میں سے عدالت نے آج 8ویں مقدمے کا فیصلہ سنایا ہے۔ جناح ہاؤس اور عسکری ٹاور سمیت 6 مقدمات کا ٹرائل بھی مکمل ہونے کے قریب ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔